کوئی ترمیم نہ کی جا سکے، اپنا نام، اپنے والد کا نام، اور اگر آپ کا کوئی آئی ڈی کارڈ نمبر وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ لکھ کے رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ وصیت کریں گے، سب سے پہلے جس بات کی وصیت کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ورثاء کو، اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے دیگر ورثاء کو اس بات کی وصیت کریں کہ میرے مرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہیں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اکیلے اللہ کی عبادت کرنے کی وصیت ہونی چاہیے۔ اپنے ورثاء کو باقاعدہ تاکیداً حکم دے کے جائیں کہ جس طرح میں اپنی زندگی میں غیر اللہ کی عبادت نہ کرتا تھا، اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اسی طرح آپ پر بھی لازم ہے کہ میرے مرنے کے بعد اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب موت آئی، یعنی موت کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں سے یہ نہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم میرا مال جو ہے وہ اس طرح سے کرنا، یا مالی حقوق کے متعلق پہلے بات نہیں کی، پہلے سب سے پہلے اگر بات کی تو اللہ کے حق کے بارے میں بات کی کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے وصیت میں یہ لکھیں، اپنے ورثاء کو تاکید کریں کہ میرے مرنے کے بعد بھی آپ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ وصیت میں یہ بھی لکھیں، اور یہ شروع میں ہونا چاہیے یہ بھی، کہ میرے مرنے کے بعد میرے ورثاء میں سے، میرے رشتہ داروں میں سے، میرے احباب اور اقارب میں سے کوئی بھی ماتم نہ کرے، سینہ کوبی نہ کرے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی انسان اپنے ورثاء کو ان چیزوں سے نہیں روکتا، بات توجہ کے ساتھ سنتے رہنا، اگر کوئی انسان اپنے ورثاء کو ان چیزوں سے منع نہیں کرتا کہ میرے مرنے کے بعد کوئی رونا دھونا نہیں ہوگا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ماتم نہیں ہوگا، تھپڑ رسید نہیں کریں گے اپنے رخساروں پر اور اپنا گریبان نہیں پھاڑیں گے، واویلا نہیں کریں گے، چیخ و پکار نہیں کریں گے، اگر انسان ان باتوں سے منع نہ کرے اور پھر اس کے مرنے کے بعد اسی طرح ہو، یعنی لوگ اس کے ورثاء جو ہیں وہ چیخ و پکار بھی کریں، بین بھی کریں اور وہ ماتم بھی کریں، سینہ کو بھی کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ جب یہ دفن کیا جائے گا تو اس کو ان کے رونے کی وجہ سے اور ان کے ماتم کرنے کی وجہ سے اور ان کے واویلا کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو عذاب کیا جاتا ہے قبر کے اندر، کب؟ جب اس کے اہل و عیال روتے ہیں اس پر۔ آنکھوں سے آنسو نکالنا برا نہیں ہے، وہ تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے تھے، آنسو نکالنا برا نہیں ہے، لیکن رونا دھونا، اونچی آواز کے ساتھ چیخ و پکار کرنا اور ماتم اور سینہ کو بھی کرنا یہ برا ہے۔ اگر آپ روک کے نہیں جاتے، وصیت کر کے نہیں جاتے، تو پھر آپ یقین کر لیں کہ قبر میں آپ کو اس کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا کیونکہ آپ نے روکا نہ تھا، نہ روکنے کی وجہ سے آپ کو عذاب دیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پر لوگوں کے حقوق ہیں، یہ بات بھی بڑی اہم ہے، اگر آپ پر لوگوں کے حقوق ہیں، خاص طور پر اگر آپ کسی کے مقروض ہیں، وصیت میں اس کا ذکر بھی ابتدا میں کریں، ابتدا میں اس کا ذکر کریں کہ فلاں کا میرے اوپر 1 روپیہ ہے یا 10 دینار ہے یا 100 دینار ہے، کچھ بھی ہے، جس طرح میں نے پہلے اشارہ کیا حدیث کے حوالے سے، لہو شیء یوصی فی، کچھ بھی ہے جس کے متعلق وصیت کرنا چاہتا ہے، وہ 1 روپیہ ہو یا 1 لاکھ روپیہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے حقوق ہیں تو پہلے سب سے پہلے ذکر کرے وصیت کرے۔ یہ کیوں یہ ضروری ہے؟ خصوصاً یہ حقوق کے متعلق اور قرضے کے متعلق یہ کیوں ضروری ہے؟ اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، حدیث توجہ کے ساتھ سنو، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، ثم احیا، پھر اس کو زندہ کر دیا جائے، ثم قتل ثم احیا،
پھر وہ شہید ہو، پھر اس کو زندہ کیا جائے، پھر وہ شہید ہو، 3 بار وہ شہید ہو، اس کو زندہ کیا جائے اور وہ شہید ہو۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیہ دین، اور اس پر قرضہ بھی ہو۔ 3 بار وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا، لیکن اس پر قرضہ بھی تھا۔ ما دخل الجنت حتى يقضى عنه دینہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا قرضہ اس کی طرف سے ادا نہیں کیا جائے۔ اور میرے بھائیوں، اگر اللہ کے راستے میں 3 بار شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والا انسان، اور جبکہ شہید کا مرتبہ آپ جانتے ہیں، شہادت کے رتبے پر پہنچنے والا انسان، شہادت کی موت کو گلے لگانے والا انسان، اگر وہ قرضے کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا تو پھر میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اگر میرے اور آپ کے اوپر قرضہ ہوگا اور میں وصیت کر کے نہیں جاتا، آپ وصیت کر کے نہیں جاتے اور آپ کی طرف سے وہ قرضہ نہیں ادا کیا جاتا، پھر کیسے جنت میں داخل ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، ایک شخص کی میت لائی گئی جنازہ پڑھنے کے لیے۔ فرمایا لعل علی صاحبکم دین، شاید تمہارے اس ساتھی پر کچھ قرضہ ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول 2 دینار ہے۔ کتنا قرضہ؟ 2 دینار اس پر قرضہ ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوا علی صاحبکم، جاؤ تم خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، میرے لیے یہ درست نہیں کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں۔ پھر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کی طرف سے 2 دینار میں ادا کر دوں۔ فرمایا یہ پکا وعدہ ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے رسول پکا وعدہ ہے، یہ 2 دینار میں ادا کر دوں گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور کچھ عرصہ گزرا، آپ نے پوچھا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بتلاؤ تم نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ نہیں؟ کہا جی اللہ کے رسول میں نے وعدہ پورا کر دیا۔ فرمایا اگر تم وعدہ پورا نہ کرتے تو میں نبی امام الانبیاء ہو کر میں نے جس کی نماز جنازہ پڑھائی وہ بھی جنت میں داخل نہ ہو سکتا تھا جب تک کہ تم اس کی طرف سے 2 دینار ادا نہ کرتے۔ میرے عزیز بھائیوں، وصیت میں یہ ضرور ذکر کریں، آپ کے ذمہ جو قرض ہو، جو لوگوں کا حق ہو، اس کا ضرور ذکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ بھی وصیت میں لکھیں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے سنت کے مطابق میری تجہیز و تکفین کیا جائے، تجہیز و تکفین میری سنت کے مطابق کی جائے، سنت کے مطابق مجھے غسل دیا جائے، سنت کے مطابق مجھے کفن پہنایا جائے، سنت کے مطابق مجھے جنازہ گاہ میں لے جایا جائے، اور میری نماز جنازہ سنت کے مطابق ادا کی جائے، اور سنت کے مطابق مجھے دفنایا جائے۔ یہ تعلیمات ضروری ہیں، خاص طور پر اس دور کے اندر جب کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی انسان کے مرنے پر کتنی رسوم ہوتی ہیں، کتنی رسمیں ادا کی جاتی ہیں، کتنی بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ لوگ اپنے ورثاء کو بدعات سے اجتناب کرنے کی تلقین کریں، اپنی وصیت کے اندر باقاعدہ لکھیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ بدعت نہ کی جائے، فلاں بدعت کا ارتکاب نہ کیا جائے، فلاں بدعات سے بچا جائے، اور سنت کے مطابق تجہیز و تکفین بھی ہو، سنت کے مطابق نماز جنازہ بھی پڑھی جائے، اور سنت کے مطابق آپ کو دفنائے۔ اور اگر آپ کسی کے بارے میں وصیت کریں کہ فلاں شخص میری نماز جنازہ پڑھائے، یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی حرج نہیں، جس طرح کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ حضرت صہیب رومی پڑھائے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ پڑھائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ جو ہے وہ حضرت سعید بن زید پڑھائے۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازہ حضرت زبیر پڑھائے، جس کو آپ سمجھتے ہوں کہ وہ اللہ والا ہے، نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، آپ اس کے بارے میں وصیت کر سکتے ہیں کہ میری نماز جنازہ وہ انسان ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہاں یہ بات پھر تاکید سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذمے جو لوگوں کے حقوق ہوں گے، خصوصاً وراثت کے متعلق اور مال کی تقسیم کے متعلق اور لوگوں کے حقوق کے متعلق آپ وصیت وہ تو کریں گے ہی، لیکن یہ جو دینی امور ہیں کہ آپ اپنے ورثاء کو اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیں اور اس کی تلقین کریں، اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی تلقین کریں، بدعات سے بچنے کی تلقین کریں، سنت کے مطابق سارے امور کو سر انجام دینے کی تلقین کریں، یہ نہایت ہی ضروری ہے اس دور کے اندر جس میں معیار تبدیل ہو چکا ہے، سنت بدعت بن گئی اور بدعت سنت سمجھ لی گئی، تو ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔
اور یہ وہ امور ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو وصیت کرنی چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، موت ہم میں سے ہر ایک پر آنی ہے، کسی کو موت سے مفر نہیں ہے۔ اپنے ورثاء کے حق میں وصیت تو کرتے ہی ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ 1/3 حصے تک جو اس کا مال ہے، یا اس سے کم چوتھے حصے کی، یا 5ویں حصے کی، یا 6ٹھے حصے کی، یعنی 1/3 سے کم جو مال ہے اس کی تلقین کے، اس کے بارے میں وصیت کر کے جائیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو مال ہے، اتنا جو مال ہے اس کو خیر کے کاموں میں صرف کر دیا جائے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ مر جائیں گے تو آپ کے اعمال کا اجر و ثواب منقطع ہو جائے گا، لیکن آپ جس مال کی وصیت کر کے جائیں گے کہ اس کو خیر کے کاموں میں لگا دیا جائے، پھر آپ کی وصیت کے مطابق وہ مال خیر کے کاموں میں لگا دیا جائے گا، تو کیا آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ آپ کی قبر میں آپ کو جنت کی ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں پہنچتی رہیں اور جنت کی نعمتیں آپ کو میسر آتی رہیں، جنت کی نعمتیں آپ کو ملتی رہیں؟ کس طرح جب آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا پیسہ خیر کے کاموں میں صرف کیا جائے گا، اور مثال کے طور پر آپ نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے اتنے پیسے کے ساتھ مسجد بنا دی جائے، آپ کے ورثاء نے آپ کی وصیت کے مطابق مسجد بنا دی، پھر اس مسجد میں جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا، آپ کا ثواب منقطع نہیں ہوگا۔ آپ نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد کنواں کھدوا دیا جائے، میرے مرنے کے بعد یتیموں کی کفالت کی جائے، میرے مرنے کے بعد بیواؤں کی